وہ کافی دیر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے اس آیت پر انگلی رکھے اسے محسوس کر رہی تھی، جیسے رب اس سے بات کر رہا ہو، اسے سمجھا رہا ہو تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں۔ یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے انشاءاللہ۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کرے، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کرے، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کرے۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ سنو اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے، بس چلتی جاؤ اس کے راستے پر۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس رب کی قربت بہت قیمتی ہے، اور ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقدر ہے۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، اور پھر جب آپ ان پہ صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، چھوڑ دیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ جب اللہ پر یقین ہوگا نا تو لاکھ غموں کے باوجود بھی آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا
تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کرتے تو کہنا۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ جس نے بنایا ہے تجھے تو کیا تجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے۔ پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے نا، ہمیشہ رہتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھے اور مسکرایا بھی کرے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ روزے میں تنہائی میں چھپ کر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ احساس گناہ کرتے ہوئے بھی پیدا ہو جائے۔ اے اللہ پاک، تو ہی ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بھی بچا لے، آمین۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا، وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے
کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون گندا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میری جانب آ رہا ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دیں گے جس کے بارے میں آپ نے شدید مایوسی کی وجہ سے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس دروازے کے کھلنے کے لیے تو کوئی چابی بنی ہی نہیں۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ یہ جو مشکل آپ پر آئی ہے نا، سنو، یہ اپنا حل ساتھ لے کر آئی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ آپ سجدے میں اس رب کے سامنے رو لو، کیونکہ سجدے میں رونے والوں پر رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں نا، دل توڑتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اسے سہ جاؤ اور اپنا معاملہ اس انصاف کرنے والے اپنے رب پر چھوڑ دو۔ بے شک وہ تمہارے ہر درد کو اپنے عدل سے دور کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے نا تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں کیا سیکھا، کیا تجربہ کیا، تو میں کہوں گی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کل ملا کے انسان کا جو اثاثہ بچتا ہے وہ بس اللہ سے شروع اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا، یہ دوست، حتیٰ کہ عزیز رشتے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی کا حاصل کیا ہے، تو میں کہوں گی کہ اللہ کو راضی کرنا اور ہر اس خواہش اور اس انسان سے دور ہو جانا جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہوں۔
الحمدللہ کی آہ کتنی خوبصورت ہے کہ جس چیز کا آپ اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہوں، اس کے پورا ہونے کے بعد آپ لاشعوری طور پر کہتے ہیں، وہ لہجہ جو آپ کے دل کی خوشیوں کی عکاسی کرتا ہوا بلند آواز میں نکلتا ہے، آپ اسے کہتے تو ایک بار ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے آپ اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں آپ کے لیے اللہ کی حمد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ دل شکستگی کے بعد اس کے جڑنے پر پہلا رد عمل ہوتا ہے۔ خود کو رب کے راستے میں تھکا دے، کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کی تھکاوٹ ہے جو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج وقت آپ کا ہے، کل جب گزر جائے گا تو سوائے افسوس اور پچھتاووں کے کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اللہ کی طرف دوڑو۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔